بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی لگا کرتا تھا کہ میرا پرنس چارمنگ آئے گا اور مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ پھر میں یہ سوچتی کہ شہزادے تو شہزادیوں کے لیے آتے ہیں، بھلا غریب کی جھونپڑی پر کون دستک دیتا ہے جہاں ہر وقت دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے ہوں۔ لیکن خواب دیکھنے پر کیا پابندی ہے، یہی سوچ کر میں چپ کے خواب بنتی رہا کرتی، لیکن اس کا اظہار میں نے کبھی کسی سے نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس کلاس سے میرا تعلق ہے وہاں یہ باتیں حقیقت سے بہت دور مانی جاتی ہیں۔ اور بھلا آپ خوابوں کا پیچھا کب تک کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے حقیقتیں بھیانک روپ میں منہ کھولے کھڑی ہوں۔ میرے ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ یہ 2 کمروں والا گھر ابا نے خود اپنی محنت سے بنایا تھا۔ وہ انتہائی محنتی انسان تھے، سردی ہو یا گرمی میں نے انہیں کام کرتے ہی دیکھا تھا، اور وہ اپنے کام سے کبھی بھی چھٹی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ خود تو ان پڑھ تھے، لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اور بھائی پڑھ جائیں۔ اسی لیے انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو گھر کے نزدیک ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، اور صبح اپنے کام پر جانے سے پہلے وہ ہمیں پہلے اسکول چھوڑ کر آیا کرتے تھے۔ یہ دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے جو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اسکول کا گیٹ نزدیک آتے ہی وہ اپنی جیب سے پیسے نکالتے اور ہم دونوں میں برابر تقسیم کر دیتے۔ ایک دن دوران مزدوری وہ سیڑھیوں سے ایسے گرے کہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ امی جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ ابا کے 40ویں کے بعد اپنے بیگانوں نے ان کی طرف شادی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس انکار کی بنیادی وجہ میں تھی، کیونکہ میں جوان ہو رہی تھی اور امی نہیں چاہتی تھی کہ میرے لیے سوتیلے ابو کی طرف سے کوئی مشکل پیدا ہو۔ وہ ایسی بہت ساری کہانیاں سن کر خوفزدہ رہا کرتی تھیں جس میں سوتیلے باپ نے اپنی ہی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا ہو۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس طرح مرد کے بغیر زندگی گزارنا خود ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ ابا کی کوئی پکی نوکری نہیں تھی کہ انہیں ان کی وفات کے بعد کوئی پینشن ملتی، اور مل مالک نے بھی بس چند ہزار روپے کی مدد کر کے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ جو تھوڑے بہت پیسے امی کے پاس جمع ہوئے وہ 3 ماہ کے اندر ہی ختم ہو گئے، تو امی کو آئندہ آنے والے دنوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ہمارے اسکول، بجلی، گیس کے بل اور آٹے دال کی فکریں امی کو رات بھر سونے نہیں دیا کرتی تھی۔ ایک دن امی اپنے بھائیوں کے پاس گئی اور ان سے اپنے حصے کی جائیداد کا مطالبہ کر ڈالا، تو بھائیوں نے انہیں گھر کے باہر کا رستہ دکھا دیا اور اپنی بیویوں سے کہا کہ آئندہ اس کو گھر میں مت آنے دینا، یہ ایک لالچی عورت ہے۔ امی نے انہیں کہا کہ اس میں لالچ والی کیا بات ہے، یہ میرا شرعی حق ہے اور یہ میرے باپ کی طرف سے زمین اور گھر میں میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ میں آپ لوگوں کا حصہ تو نہیں مانگ رہی، بلکہ جو میرا حق ہے میں اس کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ تو ماموں نے امی پر ہاتھ اٹھایا اور انہیں گالیاں دینے لگے اور دھمکاتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت جا کر ہم پر مقدمہ کر کے اپنا حق لے لیں۔ امی وہاں سے روتے ہوئے اٹھیں۔ انہیں تو اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بھلا عدالت میں بغیر پیسوں کی کیا مقدمہ کر سکتی تھی؟ انہیں اپنے بھائیوں سے اس بات کی امید نہ تھی کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ان کا سہارا بننے کے بجائے انہیں گلی میں لا کر کھڑا کر دیں گے۔ مشکل وقت نے جہاں پر سگے اور خونی رشتوں کا بھرم توڑ دیا تھا، وہیں زندگی کی تلخیوں نے ان پر یہ بھی باور کروا دیا کہ سماج میں نرم اور نازک عورت بن کر جینا خود اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ ہر مرد انہیں تر نوالا سمجھ کر کسی مگرمچھ کی طرح نگلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ انہوں نے بہت جلدی اس بات کو جان لیا کہ پیٹ کی بھوک کے ساتھ ساتھ جسم کی بھوک بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وہ شکاری بس موقع کے انتظار میں ہے، اور یہ بات جتنی جلدی ایک عورت ہونے کے ناطے امی نے سمجھی، انہوں نے اتنی جلدی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ایک دن بھی کسی کے سامنے اپنی مجبوریوں کا رونا ڈال کر ہاتھ نہیں پھیلایا، اور یہی درس انہوں نے مجھے اور بڑے بھائی کو بھی دیا۔ ابا کی آمدنی ہمارے گھر کا واحد ذریعہ تھی جو گھر کے نظام کو چلا رہی تھی، لیکن ان کی ناوقت موت نے یہ ذریعہ جب چھین لیا تو امی نے لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دی۔ ابا نے اپنی زندگی میں امی کو کوئی بھی باہر کا کام نہیں کرنے دیا، لیکن امی نے اس دوران کپڑے سینے کی ٹریننگ حاصل کر لی تھی، اور وہ میرے اور بھائی کے کپڑے گھر میں اپنے ہاتھوں سے سی کر ہمیں پہنایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا ہاتھ سلائی پر کافی صاف تھا، اور آج اس مشکل گھڑی میں ان کا یہی مہارت ان کے کام آ گئی تھی۔ امی نے سلائی سینٹر کی باجی سے بات کر کے گھر میں اپنے لیے کام لینا شروع کر دیا۔ وہ کچا کپڑا لے کر آتی اور ان سے یونیفارم سی کر فروخت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ انہیں بیڈ شیٹ بھی ملنے لگی جن کے کنارے موڑ کر وہ سلائی کیا کرتی۔ آہستہ آہستہ انہیں کام زیادہ ملنے لگا تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ یوں ہم دونوں مل جل کر کام کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے امی کی ہمت نے ہمیں مالی بحران سے نکال لیا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی انہیں سلائی مشین پر کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پوری رات ان کی سلائی مشین ہمارے کمرے میں مسلسل چلتی رہتی اور ہم اسی گھر گھر کی آواز سنتے سنتے نیند کی وادیوں میں کھو جایا کرتے۔ گھر ہمارا ذاتی تھا اور شکر ہے کہ اس کا کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا۔ باقی بجلی، گیس کے بل اور ہمارے تعلیمی اخراجات اور دال روٹی کو امی اکیلے ہی نپٹائی جا رہی تھی۔ اس مسلسل کام نے انہیں تھکا بھی ڈالا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی، یہی وجہ ہے کہ بھائی نے 8ویں میں ہی اسکول کو خیر بات کہہ دیا
اور ایک فرنیچر شاپ پر کام سیکھنے لگا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح سے میٹر کر ہی لیا تھا اور مزید پڑھنے کا مجھے کوئی شوق ہی نہیں تھا، تو میں نے گھر میں ہی پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دی، اور اس سے حاصل ہونے والی فیس کو میں امی کے پاس جمع کروا دیا کرتی، اور وہ ان پیسوں کو جوڑ کر ہر ماہ میرے جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ سامان خرید کر لے آتی۔ میں دن کو ٹیوشن اور رات کو سلائی مشین پر بیٹھ کر بیڈ شیٹیں بھی سلائی کیا کرتی۔ یوں ہاتھ کچھ کھلنے لگا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا رہا۔ میری اور بھائی کی آمدنی سے گھر کے حالات بھی بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب امی کو یہی فکر تھی کہ کسی طرح میرے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ ویسے بھی لڑکی غریب ہو تو رشتے جھکڑ میں گرنے والے پھلوں کی طرح نہیں ہوا کرتے، لیکن اگر شکل اچھی ہو تو 1% امید سی باقی رہتی ہے۔ ماموں کے بیٹے جوان تھے، چاہتے تو یتیم بھانجی سے رشتہ جوڑ سکتے تھے، لیکن نہ تو کبھی انہوں نے چاہا اور نہ ہی امی کی نیت ان کو دینے کی تھی۔ اس کے علاوہ خاندان میں اور کوئی ایسا نہ تھا جس کی طرف نظر کی جا سکتی، اور باہر رشتہ دینے پر امی دل ہی دل میں بہت ڈرا کرتی تھیں کہ نہ جانے یہ لوگ کیسے نکلیں گے۔ خدا خدا کر کے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی ماں کی سادگی امی کو بے حد بھا گئی۔ وہ ایسے ہی گھر کا خواب میرے لیے دیکھا کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے فیملی بھی کوئی خاص بڑی نہ تھی۔ یہ 2 بھائی تھے، بس بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور چھوٹے کا رشتہ لینے وہ ان کے دروازے پر آئے تھے۔ پکی نوکری تھی، اور کیا چاہیے۔ امی نے بنیادی معلومات لیں اور پھر اللہ کا نام لے کر فوراً ہاں کر دی، لیکن شادی کے لیے 3 ماہ کی مہلت مانگ لی، اور پھر امی اور بھائی نے مل کر میرے جہیز کے لیے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ لڑکے والوں نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن امی خالی ہاتھ پیر مجھے بھیجنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنی چادر کے اندر رہتے ہوئے ان سے جو ہو سکا انہوں نے کیا، اور وہ دن آ ہی پہنچا جب میں سلطان کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گیا۔ مجھے جو کمرہ ملا اس میں ہی ساری رسم ادا کی گئی۔ میری ساس بہت ہی سیدھی سادی خاتون تھی، چالاکی ان میں کوئی تھی ہی نہیں۔ یہاں ان کے خاندان کی رسم کے مطابق دلہن کو دیکھنے کے لیے آنے والی خواتین دلہن کے ہاتھ میں پیسے بھی رکھ جاتی ہیں۔ اس رسم کے اختتام پر میری جیٹھانی نے مجھ سے پیسوں سے بھرا ہوا پرس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر مجھے سجی ہوئی مسہری پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان اندر آئے۔ وہ مجھے دھیمے مزاج کے نفیس اور خوش مزاج انسان لگے۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی شیروانی سے پیسے نکالے اور مجھے کہا کہ میں ان پیسوں کو سنبھال لوں۔ میں نے جو ہی وہ پیسے اپنے پرس میں ڈالنے کے لیے کھولے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ پرس تو پیسوں سے پھولا ہوا تھا، اب اس میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرس کو دیکھنے لگی تو سلطان نے مجھے چونک کر دیکھا اور پھر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ پرس میں بہت سارے پیسے تھے، نہ جانے کہاں گئے۔ تو سلطان نے ایک دم سے تیوری چڑھائی، کیا کہہ رہی ہو، اسی میں ہوں گے، تم غور سے دیکھو۔ میں نے بے بسی سے پرس کی طرف دیکھا اور پھر پرس ان کی طرف بڑھا دیا۔ کہیں پرس تم سے گرا تو نہیں یا کسی نے لیا تو نہیں تھا؟ تو مجھے اچانک یاد آیا کہ پرس تو جٹھانی نے لیا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں۔ سلطان فوراً اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے تو میں نے انہیں روکنا چاہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن وہ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی باہر نکل گئے۔ اتنی دیر میں ایک دم سے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور میری جیٹھانی اندر داخل ہوئی اور آتے ساتھ ہی مجھ پر گرجنے لگی، کتنی فتنہ پرور ہو تم، آج ہی گھر میں قدم رکھا اور آج ہی مجھے چور بنا ڈالا۔ میں کوئی تمہاری طرح غریب فیملی سے تعلق نہیں رکھتی کہ تمہارے چند 100 روپے لے کر محل بنا لوں گی۔ میں نے سر اٹھا کر گھبراتے ہوئے کبھی جٹھانی کی طرف اور کبھی اپنے خاوند سلطان کی طرف دیکھا، جس کی جلد بازی نے ہم دونوں دیورانی جٹھانی کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ میں نے حق لاتے ہوئے کہا کہ نہیں بھابھی، میرا یہ مقصد تو نہیں تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہاں تو اور کیا مقصد تھا، اور کیسے کہتے ہیں بی بی، جٹھانی ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے ہراساں نظروں سے اپنے شوہر سلطان کی طرف دیکھا۔ میری ساس ساری صورتحال پر شدید پریشانی کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہے گی۔ ارے بھائی چھوڑو، پیسے ہی تھے، چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ میری ساس اس معاملے کو نپٹانے کے لیے اپنی کوشش کرنے لگی تھی۔ اوہو بھابھی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے لیے ہیں، نہ ہی یہ بات اس نے کہی۔ سلطان میری طرف اشارہ کر کے بولے، میں نے تو آپ سے یہ بات اس لیے کہی کہ اگر خدا نہ خاصہ کمرے میں ادھر ادھر گر گئے ہیں یا آپ نے کہیں پر بھول کر رکھ دیے ہیں تو شاید آپ کو یاد آ جائے۔ حد ہو گئی ہے، آپ نے تو بات کا بتنگڑ ہی بنا دیا۔ ہاں، اب تو تم بھی یہی کہو گے کہ میں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہوں۔ بیوی جو آ گئی ہے تمہاری، اب تو ظاہر ہے آج ہم پر الزام لگا ہے، کل ہمیں گھر سے نکالو گے۔ استغفر اللہ بھابھی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سلطان ایک دم جذباتی ہو کر بولے تھے۔ رحیم بھائی، آپ ہی بھابھی کو سمجھائیے، میرے کہنے کا یہ مقصد تو ہرگز نہیں تھا اور نہ ہی ہیرا نے ایسا کچھ کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بس کرو، اس بحث کو ختم کرو، اور ہاں ایک بار کمرے میں صوفوں کے آس پاس دیکھ لو، شاید کہیں گر گئے ہوں گے۔ رحیم بھائی بولے تھے۔ دیکھتی ہے میری جوتی، آنے والی میں اتنے گن ہونے تو چاہیے کہ وہ اپنی چیز سنبھال سکے۔ میں تو چلی۔ جٹھانی یہ بات کر کے فوراً ہی کمرے سے پیر پٹکتے ہوئے نکل گئی تھی اور ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ جیٹھ ان کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے تو ساس میرے قریب آئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ ناراض نہیں ہونا، یہ تو اس کی عادت ہے، چھوٹی سی بات کا ایشو بنا لیتی ہے، زبان کی تیز ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ اچھا اب تم آرام کرو،
کوئی بات دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلے گئیں تو سلطان میری طرف معذرت خواہانہ انداز میں دیکھنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا سب کچھ ہو جائے گا، ورنہ میں بات ہی نہ کرتا۔ تو میں نے خفگی بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ بھلا میں ان کو مزید کہتی بھی تو کیا کہتی؟ میرے دل کے کسی کونے میں ایک خیال البتہ ضرور پیدا ہوا کہ آخر اتنے سارے پیسے چند منٹوں میں کہاں چلے گئے تھے۔ اگلی صبح میری ساس ناشتے کی ٹرے اٹھائے جب کمرے میں آئی تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹرے انہوں نے ٹیبل پر رکھی تو جانے کیوں مجھے اپنی امی کا خیال آ گیا اور میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ناشتہ بنانے کی، میں خود بنا لیتی۔ ارے بیٹا، ناشتہ بڑی بہو ہی لے کر آتی ہے۔ لیکن اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اچانک میری ساس خاموش ہوگی، جیسے کوئی موضوع الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ یقیناً ان کا بھرم رکھنا چاہ رہی تھی۔ میں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ میں نے اور سلطان نے ناشتہ کیا اور پھر میں نے جھوٹے برتن ٹیبل سے اٹھائے اور ٹرے میں رکھ کر کچن کی طرف گئی، اور پھر میں اپنی جیٹھانی کے کمرے میں گئی جہاں وہ اپنی بہن سے کچھ اور بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئی اور میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے مسلسل گھور رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ میں نے سلام کیا تو بہت ہی روکھا سا جواب دیا۔ میں نے گلا کھنگارتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ بھابھی، رات کو جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا جو آپ سمجھیں، نہ ہی سلطان ایسا کچھ کہہ رہے تھے۔ اچھا چلو، شکر ہے تم لوگوں کو کچھ احساس تو ہوا، وہ عجیب بناوٹی لہجے میں بولی تھی، اور مجھے مزید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معذرت کر لینے کے باوجود بھی ان کا دل صاف کیسے کروں۔ اگر ان کا دل صاف ہوتا تو وہ مجھے بیٹھنے کا کہتی یا مجھ سے کوئی اور بات کرتی۔ میں تھوڑی دیر کھڑی رہی اور ان کے مزید کچھ بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن مجھے لگا کہ میرا یہاں مزید کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے، تو میں پلٹ کر کمرے سے باہر جانے لگی، تو بھی انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ میں بڑی حیران تھی ان کے اس رویے پر۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے قریب ہی بستر پر بٹھا دیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ میں نے رات والے واقعے پر بھابھی سے معذرت کر لی ہے، لیکن شاید ان کا دل صاف نہیں ہوا۔ تو میری ساس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اس کا دل بھی ایک دن صاف ہو جائے گا۔ تم ایک بہت پیاری سی لڑکی ہو، بھلا تم سے کوئی کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا تمہیں اچھے سے یاد ہے کہ تم نے پرس بہو کو ہی دیا تھا؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ ہم جو ہی اٹھنے لگے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پرس مجھے دے دو، تو میں نے ان کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ تو میری ساس دور خلاؤں میں دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، آئندہ خیال رکھنا اور اپنے زیورات کو تالے میں رکھنا۔ میں نے چون کر اپنی ساس کی طرف دیکھا جو اب تسبیح پر اپنا وظیفہ پڑھنے لگی، تو میں خاموشی سے اٹھ کر ان کے کمرے سے چلی آئی۔ میں جو ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو وہاں سے ایک 11 سالہ لڑکا مجھے نکلتا ہوا نظر آیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر شدید گھبرا سا گیا، تو میں اسے دیکھ کر شرارت سے ہنسنے لگی۔ کون ہو آپ؟ میں نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تو میں ایک دم پیچھے سے میری جیٹھانی بولی، یہ میرا بھائی ہے، اب اس کے اوپر کوئی الزام مت لگا دینا۔ تو میں نے مڑ کر اپنی جیٹھانی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ بھابھی، میں آپ سے معافی تو مانگ چکی ہوں، بھائی میں نے تو ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا ہے، تم تو دل پر ہی لے کر بیٹھ گئی۔ اور پھر وہ اپنے 11 سالہ بھائی کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کی بہن تو کچھ دن رہنے کے بعد چلی گئی، لیکن ان کا یہ بھائی یہیں پر تھا۔ یہ تو مجھے کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ تو بھابھی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ میں بھی آتے جاتے اسے پیار کر دیا کرتی، اور کبھی اپنے لیے کچھ خاص نوڈلز یا چپس تلتی تو اسپیشل اس کو بھی کھانے کے لیے دے آتی۔ وہ بھی ہر وقت میرے ساتھ میرے کمرے میں گھسا رہتا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ جلد ہی ہو گیا کہ بھابھی کو میرا اپنا بھائی ساتھ گھلنا ملنا پسند نہیں تھا۔ اسے اگر تھوڑی دیر بھی میرے کمرے میں ہو جاتی تو وہ اس پر چیخنا شروع ہو جاتی اور اسے خوب ڈانٹا کرتی۔ اس بات کا بھی لحاظ نہ ہوتا کہ یہ سب مجھے بھی برا لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچہ میرے پاس میرے بیڈ روم میں آنے سے کتراتا، بلکہ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا تو تب لگا جب میں اپنے کھانے کے لیے چپس بنا کر اسے دینے لگی تو اس نے لینے سے ہی انکار کر دیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو وہ دائیں بائیں چوری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ لینا چاہ رہا تھا، لیکن ایک ڈر اور ایک جھجک اس کے آڑے آ رہی تھی۔ جو ہی اس نے چپس لے کر اپنے منہ میں ڈالے، اچانک بھابھی نے پیچھے سے زوردار تھپڑ اس کے سر سے جڑ دیا، تو وہ منہ کے بل جا گرا۔ میں بھابھی کے اس رویے پر ہکا بکا رہ گئی اور یاسین خوف سے رونے لگا۔ مجھے اس کو اس طرح روتا دیکھ کر بہت ترس آیا، لیکن ظاہر ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ یہ ان بھائی بہنوں کا معاملہ تھا اور میں پہلے ہی بھابھی کی نظروں میں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے اور یاسین نظر نہیں آیا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے اسے واپس بھیج دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بھابھی کے ساتھ والا کمرہ جو کہ تقریباً اسٹور روم تھا، جس کی کھڑکی میں مجھے یاسین کی شبیہ پلک جھپکتے نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن میرا یہ وہم نہیں تھا۔ بھابھی اسے سارا دن اس کمرے میں بند رکھتی۔ وہ کیوں اسے بند رکھتی یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس بارے میں سلطان سے بات کی تو وہ کندھے اچکا کر بولے کہ بھائی چھوڑو، تمہیں اس سے کیا؟ لیکن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اپنی ساس کو کہا کہ یہ تو ظلم ہے ایک معصوم بچے پر، سارا دن وہ کمرے میں بند رہتا، آخر بھابھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ تو میری ساس نے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ ہیرا، میری ساس میری طرف دیکھتے ہوئے بولی،
بچے یہ بات تم نے مجھے تو کہی ہے، لیکن خوددارا یہ بات تم اپنی جیٹھانی سے مت کرنا، وہ پہلے ہی تم پر خار کھائے بیٹھی ہے، ہماری اور اس کی بدمزگی ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ گھر کے ماحول میں کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن شروع ہو جائے۔ میں ان کی بات بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی، لہٰذا میں نے ان کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس گھر کے ماحول کو بہت جلدی سمجھ لیا تھا۔ اس پورے گھر میں مکمل کنٹرول بھابھی کا تھا، حالانکہ وہ بانجھ تھی، لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ وہ اس کمی کا صحرا بنا کر اپنے خاوند کے سر پر چڑھ دوڑا کرتی تھی۔ اور خاوند بھی عجیب کاٹ کا الو تھا کہ اس نے کبھی اس بات پر احتجاج بھی نہیں کیا تھا۔ ایسی کیا پر اسراریت تھی کہ کوئی ان کے سامنے بول ہی نہیں پاتا تھا، اور وہ کسی رانی کی طرح سیاہ اور سفید کی مالک بنی بیٹھی تھی۔ اسی لیے میں نے یہی سوچا کہ میں ان کے ساتھ بنا کر رکھنے میں ہی بہتری تھی، لیکن ان کے ساتھ بگاڑ کسی بھی صورت نافائدہ مند نہیں ہوگا۔ جب اتنے بااختیار مرد ان کے سامنے چوں نہیں کر پاتے تو پھر مجھے بھی محتاط رہنا چاہیے، اور اپنی ساس کی بھی انہیں ڈھکی چھپی باتوں میں میں اس راز کو پا چکی تھی۔ وہ اپنے خاوند کو اپنی انگلیوں پر نچایا کرتی تھی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوا کرتی تھی کہ سلطان بھی ان کی ہر بات میں طرفدار بن جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ جیٹھانی کی وجہ سے کئی بار میں سلطان سے بلا وجہ ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ وہ میرے ہر کام میں سے نقص نکالا کرتے، انہیں نہ میری ہانڈی پسند آتی اور نہ ہی روٹی، اور مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ کچن میں اپنے علاوہ کسی اور کا تسلط برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ کچن اور گھر کے معاملات تو چلو کسی نہ کسی طرح میں برداشت کر رہی تھی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ میرے خاوند پر بھی اپنا حق جمایا کرتی۔ دوسری طرف سلطان بھی اپنے ہر کام کے لیے بھابھی کو آواز دیا کرتے، جیسے چائے بنانا یا پھر کپڑے استری کرنا۔ تو مجھے یہ بات شروع میں تو بہت عجیب سی لگی کہ بیوی کے ہوتے ہوئے وہ اپنے ہر کام کے لیے بھابھی کو آواز کیوں دیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ میں نے ان کی عادت کو ختم کرنے کی کوشش اس طرح سے کی کہ ان کے آتے ہی میں فوراً چائے بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیتی، بنا کہے تمام کپڑے پہلے سے استری کر کے رکھ دیا کرتی۔ یوں بھابھی کو موقع ہی نہیں ملتا اور وہ ان کے کام کر سکے، تو ان کا موڈ بلا وجہ ہی میرے ساتھ خراب رہنے لگا، اور اس بات کا بدلہ وہ مجھ سے اس طرح سے لینے لگی کہ انہیں میرے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے، حتیٰ کہ کپڑے پہننے پر بھی وہ کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیا کرتی، اور ایسا وہ سلطان کے سامنے زیادہ کیا کرتی۔ انہی دنوں ان کی بہن کا بھی ہمارے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی تھی کہ جو ہی سلطان آتے ہیں یہ دونوں بہنیں ان کے ارد گرد گھیرا بنا کر بیٹھ جایا کرتی ہیں، اور مجھے وہ کوئی موقع ہی نہیں دیا کرتی میں ان کے ساتھ ڈھنگ سے بیٹھ کر اپنے دل کی کوئی بات کر سکتی۔ ان معاملات کی خبر میری ساس کو بھی تھی، وہ بھی بس دل میں محسوس کر رہی تھی، اور ایک دن انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ بڑی بہو اپنی بہن کا رشتہ سلطان کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ چونکہ راضی نہ تھی اور نہ ہی سلطان ایسا چاہتا تھا، اس لیے بڑی بہو شروع دن سے ہی تمہیں ناپسند کرتی ہے، بلکہ تمہاری جگہ اگر کوئی اور بھی لڑکی بیاہ کر میں لے آتی یہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتی۔ ساس کی ساری باتیں میرے لیے بہت حیران کن تھی، لیکن اب مجھے اپنی جیٹھانی کے رویے کے پیچھے چھپا بغض سمجھ آنے لگا تھا۔ شادی کا بھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ میری جیٹھانی نے میری بے اولادی کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے اس بات پر حیرانگی تھی کہ میری ساس نے تو کبھی بھی مجھے اس بات کا تانا نہیں دیا، کیوں مجھے ہر وقت بے اولادی کا یہ تانا دینے لگ گئی؟ اور اب تو حالات یہ تھے کہ ان کی بہن اس گھر میں مستقل رہنے لگی، اور وہ ہر وقت اپنے دل فریب اداؤں سے سلطان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ میں آنے والے کل کے اندیشوں سے خوفزدہ رہنے لگی، اور ان معاملات سے نکلنے کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ ایک دن اللہ نے میری سن لی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں، میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن اس گھر میں جس کو سب سے زیادہ خوشی تھی وہ میری ساس تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کہا کہ اب تیرا وقت بدلے گا اور تیرا خاوند بھی تیرے طرف پلٹے گا۔ میں نے خوشی سے انشاءاللہ کہا تھا، اور واقعی جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ سلطان اب میری طرف توجہ دینے لگے، اور وہ بہت جلد ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر میرے پاس کمرے میں آ جایا کرتے اور مجھے لے کر باہر آؤٹنگ پر نکل پڑتے۔ دوسری طرف میری ساتھ بھابھی کا رویہ یکدم بدل گیا تھا۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرنے لگی تھی، بلکہ میرے لیے کھانے بھی وہی بنایا کرتی۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بھابھی میرے لیے جو کھانا بنا کر لائیں، میں جو ہی وہ کھانے لگتی ہوں تو یاسین مجھے روک دیتا ہے۔ میں نے جب اس خواب کا ذکر اپنی ساس کے سامنے کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی بہو کے ہاتھ سے بنا تمہارے لیے اسپیشل کھانا مت کھاؤ پیو، اسی میں بہتری ہے تمہاری۔ میں بھابھی کو انکار تو نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے طریقہ کار سوچا کہ وہ جب بھی کوئی چیز بنا کر لاتی تو میں ان کی بہت تعریف کرتی، لیکن ان کے جاتے ہی وہ چیز میں چھت کے کسی کونے میں چڑیوں کے آگے ڈال دیا کرتی، تو وہ اکثر بڑا بے چین ہو کر پوچھا کرتی کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ محسوس تو نہیں ہو رہا؟ جب میں ان سے سوال کرتی کہ کیسا محسوس، تو وہ چپ ہو جایا کرتی۔ ایسے میں جیٹھانی کا باہر جانا بہت بڑھ گیا تھا۔ میں اور میری ساس بڑے حیران تھے کہ یہ آخر اتنا باہر کیوں جاتی ہے۔ میرے خوابوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ مجھے تقریباً روز یاسین خواب میں آتے، وہ روز چیختا چلاتے اور اکثر کہتا کہ مجھے اس کمرے سے باہر نکالو۔ میں نے اس بات کا ذکر سلطان سے بھی کیا اور اپنی ساس سے بھی، لیکن ان دونوں نے مجھے یہ کہا کہ بہتر ہوگا کہ ان معاملات سے دور رہو، وہ اس کا بھائی ہے، جہاں مرضی رکھے اس کو۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہر روز تقریباً وہ خواب میں آتا اور اپنی تکلیف میرے سامنے بیان کرتے ہوئے رو پڑتا۔
ایک دن میں نے بہت تنگ آ کر بھابھی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی میرا ہے، تم کس لیے پریشان پھر رہی ہو؟ مانا میرا اس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن میرا قلبی رشتہ تو ہے۔ یہ مجھے اکثر خواب آتا ہے، یہ شاید کسی تکلیف میں ہے، آپ پلیز اس کو باہر نکالیں۔ تو بھابھی نے انکار کر دیا تو میں ان سے لڑنے لگی۔ ہم دونوں کی بحث و تکرار پر پورا گھر ہمارے آس پاس جمع ہو گیا تو بالآخر بھابھی کو اپنے بھائی کمرے سے نکالنا ہی پڑا۔ جو ہی وہ بچہ باہر نکلا تو بھاگ کر وہ میرے ساتھ لیٹ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے جٹھانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ یہ مجھے روز رات آپ کے کمرے میں بھیجا کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ لیکن کیوں؟ اچانک سلطان نے پوچھا تو وہ ڈر کے چپ ہو گیا، لیکن میرا حوصلہ دلانے پر وہ بولتا چلا گیا، آپ کے بیڈ کے نیچے گڑیا رکھی ہے جس کے پیٹ پر مجھے سوئیاں لگانی پڑتی ہیں۔ یہ سوئیاں مجھے آپ ہی دیا کرتی ہیں اور مجھے آدھی رات کو 1 بجے آپ کے کمرے میں بھیجا کرتی ہیں۔ وہ گڑیا بہت خوفناک ہے، میں اس کو دیکھ کر بہت ڈرتا ہوں، لیکن اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ ہی مجھے بہت مارتی ہے اور کھانا بھی نہیں دیتی ہے۔ وہ گڑیا مجھے خوابوں میں آ کر ڈراتی ہے، میں بہت ڈر جاتا ہوں، میں اب اس کمرے میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ سلطان ہمارے بیڈ روم میں گئے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم سارے گھر والے بھی گئے تو انہوں نے بیڈ کے نیچے جھانکا تو یہاں پر کوئی گڑیا موجود ہی نہ تھی۔ تو سلطان نے آہستہ سے کہا، یہاں تو کوئی گڑیا موجود نہیں ہے۔ تو یاسین بول پڑا کہ گڑیا بیڈ کے نیچے چپکی ہوئی ہے۔ سلطان اور میرے جیٹھ نے بیڈ اٹھایا تو گڑیا وہاں پر لکڑیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ملی تھی، انتہائی خوفناک شکل کی گڑیا جس کے پیٹ پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہم سب شوق کی حالت میں کھڑے تھے۔ اچانک میرے جیٹھ نے میری جیٹھانی کے منہ پر کئی تھپڑ جڑ دی کہ تمہیں اللہ نے اولاد تمہاری انہی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں دی، اب تم جادو ٹونے تک آ گئی ہو۔ اور پھر اسے اسی وقت گھر سے باہر نکال دیا، پھر اسے لینے کے لیے کبھی نہیں گئے۔ اس کی بہنوں نے یاسین کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کا اس بھری دنیا میں اپنی بہنوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ والدین بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے انسانی ہمدردی میں یاسین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں آج بھی اس کا خیال اپنی اولاد کی طرح کرتی ہوں، کیونکہ اگر یاسین نہ ہوتا تو شاید میں اپنا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔